السلام علیکم۔ اپنے دل کی آنکھیں کھولو تو بہت سارے نظارے تمہارے منتظر ہیں۔ اللہ کی یاد میں رونے والوں کی آنکھوں سے موتی نکلتے ہیں، آنسو نہیں۔ اگر تو انہیں آنسو سمجھتا ہے تو غلطی پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ عشق کا شکار تم تب کر سکو گے اگر خود اس کا شکار ہو جاؤ گے۔ عشق کا یہ نعرہ ہے کہ شکاری بننے سے بہتر ہے کہ تم خود شکار بن جاؤ۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال پیدا کیا ہے وہ۔ کئی لوگ بھی شیطان صفت ہوتے ہیں، باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور راستوں سے بھٹکا دیتے ہیں۔ ایسے شریر دوستوں سے بچو، بے پرواہ ہو کر نہ رہو۔ کسی کی میٹھی باتوں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ یہ دنیا عجیب ہے، یہاں قیمتی چیز کو کم قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اپنی ظاہری عزت اور ذلت کے خیال سے بے عقلی کے کام کرتے ہیں۔ کپڑوں سے انسان کو پہچانتے ہیں، اس کی حقیقت پر نظر نہیں رکھتے۔ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھول جائے تو وہ تجھ کو یاد دلائے۔ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو؟ جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹا۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کی محبت کی ایک مثال یہ ہے کہ تمہارے سارے گناہوں پر پردہ ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم نیک ہیں، یہ سوچو کہ ہم تو بس رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں، اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ، اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ برائی دل کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، اور سچ سے خوشی دینے والا سکون ملتا ہے۔ اے بندے، سوئی کے درد پر صبر کر تاکہ تم اپنے بے دین نفس کے ڈھنگ سے نجات پا لے۔ وہ لوگ جو اپنے وجود کی تکلیف سے آزاد ہو گئے، انہوں نے اپنے بدن کے بے دین نفس کو کچل دیا ہے۔ جب ان کا دل صبر کو روشن کرنا سیکھ جاتا ہے تو سورج انہیں نہیں جلا سکتا۔ اس کارسار زندگی میں ہر شخص دوسروں کے عیبوں پر نگاہ جمائے ہوئے ہے۔ اے بے وقوف انسان، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک لے اور اپنے عیبوں پر غور کر۔ تجھے اپنا اندر دوسروں سے زیادہ داغدار ملے گا۔ جس نے اپنی کمی کو دیکھ لیا، وہ پہچان لیا، وہ اپنی ذات کی تکمیل کی طرف تیز دوڑا۔ جو اپنے کمال کا گمان رکھتا ہے، اللہ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ مکمل ہونے کے گھمنڈ سے زیادہ بدتر بیماری تیری روح میں اور کوئی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر ہماری جان اللہ کی یاد میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ صرف وہ افراد جو اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں انسانی زندگی کا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ نفس کی آزمائش درد کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ تکلیف کا سامنا کیے بغیر پارسائی کا حصول کیسے ممکن ہے؟ ہم پر آنے والی تمام آزمائشیں ہمارے اندر تبدیلی لانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں تاکہ ہم صبر کر سکیں۔ موت کے وقت جسمانی تکلیف کی طرف توجہ ہوتی ہے تو ہماری روح چوری ہو جاتی ہے۔ انسان کی
جس چیز کی طرف توجہ رہے وہ بچ جاتی ہے، اور جس چیز سے غفلت برتتا ہے چوری ہو جاتی ہے۔ قیمتی چیز یعنی اللہ کی یاد کی طرف توجہ، جس چیز کی انسان کو فکر ہوتی ہے اس کی جانب چور نہیں آتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان ساری زندگی اپنے اس نام کو اونچا کرنے میں لگاتا رہتا ہے جو اس نے خود رکھا بھی نہیں ہوتا۔ اگر میری میں زندہ ہے تو میں مردہ ہوں۔ شر ایک کیچڑ ہے جو صاف پانی کے برتن میں ٹپکتی ہے، اس سے پورا برتن دل نہیں ہوتا، لیکن پانی اتنا واضح نہیں ہوگا جتنا پہلے تھا۔ اس برتن کو خالی کرنا اور اس میں صاف ستھرا پانی بھرنا ضروری ہے۔ نیکی جسم میں طاقت، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتی ہے۔ برائی بدن میں کمزوری، دل میں اندھیرا اور آنکھوں میں اندھا پن لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دولت، حسن اور سلطنت سے نوازے تو اپنے مال کو پاک رکھیں، اپنے حسن کو گناہ سے آلودہ نہ کریں اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار اپنے نیک بندوں میں کرے گا۔ اگر تم نے دل توڑا ہے تو برا کیا۔ دل خدا کا تخت ہے، دل توڑنے والا اپنی اصلیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ راہ میں پڑے ہوئے پتھر اٹھانا اور کسی بوڑھے کو اسے ٹھوکر کھا کر گرنے سے بچانا بھی صدقہ ہے۔ گرمی میں کسی پیاسے حیوان کو پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے۔ ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ جو انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ بزرگی یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ ان آنکھوں کو غلط چیزیں دیکھنے سے بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائے۔ آج کے انسان کا پرانے انسانوں کے ساتھ جو عمل یکساں ہے وہ فطرت ہے۔ مانگو گے تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو کھلے گا، تلاش کرو گے تو پالو گے۔ مایوس نہ ہونا یہ کفر ہے۔ کسی کو رلانے والا خود روئے گا، مارنے والا مار کھائے گا، پریشان کرنے والا پریشان ہوگا، دھوکہ دینے والا دھوکہ کھائے گا، رحم کرنے والے کے ساتھ رحم ہوگا، معافی دینے والے کو معاف کر دیا جائے گا۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔